ریڈیو پاکستان بہاولپور آج 4 فروری ہے اور پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن، اور آج اس حوالے سے ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر افتخار عالم صاحب کو۔ آپ ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر ہیں بینو ہاسپٹل بہاولپور کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کینسر ہے کیا، اور اس دفعہ کا جو 2023 کا تھیم ہے کلوز دی گیپ، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 4 فروری دنیا بھر میں کینسر کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں پاکستان ایٹامک انرجی کینسر کے 19 کینسر ہسپتال پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بینو کینسر ہاسپٹل بہاولپور میں ہے۔ جی، اس طرح کا اس سال کا جو تھیم ہے وہ کلوز دی گیپ، یعنی کہ پیشنٹس کے کیئر میں، اس کے اٹینڈنٹ میں اور ہمارے درمیان جو گیپ ہے وہ کم سے کم ہو۔ پیشنٹس کو ہوپ دی جائے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک اس کے اندر امید باقی رہے گی، ان کا حوصلہ باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت بھی دے گا۔ باقی جہاں تک بات ہے کینسر ہے کیا، بیسیکلی کینسر کو ہم ایک سادے فکرے میں کہنا چاہیں تو اٹس انکنٹرولڈ گروتھ، یعنی نارملی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے سیلز کی وہ ایک کنٹرولڈ مینر میں ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد جو زخم ہے جو بھی ہے وہ ہیل اپ ہو جاتا ہے، اور کینسر کی اور جو نارمل ٹیومر کے سیلز ہیں، جو نارمل سیلز ہیں وہ اپنا گروتھ ان کی رک جاتی ہے، لیکن جو کینسر کے سیلز ہیں ان کی گروتھ کنٹینیو رہتی ہے، اور پھر ایک جگہ گلٹی بننا اور اس کے بعد سپریڈ کر جانا جو اس کی سٹیج کے حساب سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ اسے کینسر عام طور پر الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کینسر کی علامات یعنی سمٹمز کیا ہیں، اور کینسر بیسیکلی ہوتا کیوں، کیا کازز بنتی ہیں، یعنی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں ایسا ہے کہ جو اکثر کینسر کی وجوہات ہیں اکثر کینسرز کی وہ ہمیں نہیں پتہ، سوائے چند ایک کے، جیسے لیور کا کینسر ہے، اس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ہے۔ اسی طرح ایک اسپیشل وائرس ہے جو بچہ دانی کے کینسر میں کا کاز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں، پان، چھالیا، گٹکا، اسموکنگ، یہ چیزیں ہیں جو منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر کاز کر سکتے ہیں۔ کچھ آکوپیشنل ہیزرڈز ہیں جہاں پر ڈائز وغیرہ یوز ہوتی ہیں، ٹینریز ہیں، وہاں پر بلیڈر کا کینسر بہت زیادہ کامن ہے۔ یہ سب وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر ان کینسر کی وجوہات کا پتہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک علامات ہیں، علامات مختلف آرگنز کے حوالے سے، مختلف باڈی کے آرگن کے حوالے سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات کھانسی، اور مختلف 15 دن تک کھانسی کا ٹھیک نہ ہونا، کھانسی کے ساتھ خون کا آنا، پیشاب یا پخانے کے راستے خون کا نکلنا، جسم میں کسی جگہ گلٹی بن جانا اور وہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو، اس کی تیزی سے گروتھ ہو رہی ہو، اور اگر بلڈ کینسر 15 دن اور 15 دن سے زیادہ بخار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے ہمیں تشخیص کی طرف جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ منہ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اسٹامک کا بھی، لنگز کا بھی، تو اس کے علاوہ آپ اوور آل اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو کتنی ٹائپس کا پاسبل ہو سکتا ہے؟ سر جسم کے ہر آرگن کا کینسر ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو آرگن ہم باڈی کا دیکھیں کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کینسر کا ہر آرگن کے حساب سے بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی گروتھ، ان کا سپریڈ اور ان کی ٹریٹمنٹ وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ ہم اس کی سٹیج کے حساب سے اور ٹائپ کے حساب سے پلان کرتے ہیں۔ جی بینو کی اگر ہم بات کریں، تذکرہ کریں آپ کے ادارے کا، تو کون کون سی سہولیات ہیں، اور خاص طور پہ اگر کوئی ڈیزرونگ ہیں پیشنٹس، غریب ہیں، نادار ہیں، تو ان کے داخلے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے سر۔ بینو کینسر ہاسپٹل میں ہمارے پاس تشخیص سے لے کر علاج تک کی ساری سہولتیں کینسر کے مریضوں کے لیے موجود ہیں، اور ان کی سپورٹ کے لیے ہمارے پاس کینسر سوسائٹی ہے، ہمارے پاس صحت کارڈ ہے، زکوٰۃ ہے، بیت المال ہے۔ اس میں ہمارے مور دین 90% پیشنٹس کو ہم فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جی، تو اوور آل سر کون سا آپ لائف سٹائل سجیسٹ کریں گے، اور احتیاطی تدابیر یعنی پریکاشنی میئرس بتائیں گے کہ خدا نخواستہ انسان اس طرف جائے ہی نہ، کینسر نہ ہو؟ جی دیکھیں سب کچھ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن جو ہماری اب ایک انسان جو ایفرٹ کر سکتا ہے، ایک تو یہ کہ سادہ غذا کھائیں، سادہ زندگی گزاریں، اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ گلٹی محسوس ہو، جس طرح چھاتی کا کینسر یا دوسرے ہیں، تو فوراً اپنے قریبی ہسپتال میں، جیسے ہمارے یہاں بینو کینسر ہاسپٹل ہے، یہاں پر رجوع کریں۔ ہمارے پاس ہمارے کینسر کے ماہر ڈاکٹر وہاں موجود ہیں، اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر مشورہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا۔ جی
अच्छा सर, आपसे रابطے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا سننے والا آپ سے رابطہ کرنا چاہے، کوئی اس قسم کے اگر سمٹمز ہیں خدا نخواستہ ان میں، تو کس طرح وہ پروسیس اڈاپٹ کرے؟ جی، ہمارا بینو کینسر ہاسپٹل نور محل روڈ پر واقع ہے، جی اور اس میں صبح 8 سے لے کر 2:30 تک ہم ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور جو بھی چاہیں ہمارے پاس سیدھا واک ان کلینک ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل میں آئیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے موجود، ان کی خدمت کے لیے موجود ہوں جی گے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ مختلف کیمپس بھی لگاتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی اپلائی کس طرح کر سکتا ہے اگر وہ اپنے علاقے میں اہتمام کرنا چاہے؟ جی، اس میں ہم مخیر حضرات کے تعاون سے ایک ہمارے پاس موبائل وین ہے جس میں ایکس رے، میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، جی اور ہم مخیر حضرات کے تعاون سے دور دراز کے علاقے جہاں کے لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، جی وہاں پر اپنا کیمپ لگاتے ہیں، اور وہاں پر ان کے الٹرا ساؤنڈ، میموگرافی اور معائنہ یہ سب مفت کیا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ اکیلے ممکن نہیں ہے، مخیر حضرات کا تعاون اس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ جو حضرات اپنے علاقے میں کیمپ کروانا چاہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ہمارے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر افتخار میرا نام ہے، میرے سے رابطہ کریں، جی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے علاقے میں یہ کیمپ ارینج کریں گے۔ جی اچھا سر، آخر میں بریسٹ کینسر کے کیسز کچھ زیادہ ہی دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر خاص طور پہ اڈاپٹ کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا سمٹم ہے تو وہ کس طرح پھر آپ سے رابطہ کریں؟ جی، خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ کامن ہے، جس طرح پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، جی اور اس کی تشخیص کے لیے سب سے پہلا کام تو بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ہے۔ خواتین اپنی چھاتی کا خود معائنہ کریں، اگر انہیں کہیں کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو ہمارے ہاسپٹل میں ہمارے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جو ایک گلٹی محسوس ہو رہی ہے وہ کینسر ہی کی گلٹی ہوگی، اس میں بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں اکثر گلٹیاں بنائن ہوتی ہیں، غیر مضر ہوتی ہیں، اور اس کو جسٹ آپریشن کے ذریعے نکال دیا جائے تو ان سے پکی پکی جان چھوٹ جاتی ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ کینسر بھی ہے تو ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہونے سے اس کے ریزلٹس مور دین 90% ہیں، اور اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی باقیات نہیں بچیں گی، جی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح ہے۔ آج چونکہ 4 فروری ہے اور سرطان کا عالمی دن، تو اگر ہم اس پوری ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں آپ کے ایک 5 لائن پیغام کی صورت میں، تو ہمارے سننے والوں سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، اگر ایک فکرے میں بیان کرنا چاہوں تو یہ جلد تشخیص، بر وقت علاج، ایک اس کے لیے بیسٹ سلوگن ہے، اور جتنا جلدی آپ کینسر کو ڈائگنوز کر لیں گے اتنا ہی اس کا اچھا رزلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے، اور ہماری یہی دعا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی گلٹی یا کوئی کینسر محسوس ہوتا ہے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ہمارے ہاسپٹل میں آئیں، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو کچھ ہو سکے گا آپ کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جتنی جلدی آپ ڈائگنوز کریں گے، شناخت کریں گے اس مرض کی، اور جتنی جلدی آپ پہنچیں گے بینو ہاسپٹل میں، تو اتنی جلدی آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی پاسبل ہوگی اور آپ ریکور بھی ہو پائیں گے۔ ڈاکٹر افتخار عالم صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں بینو ہاسپٹل بہاولپور کے، اور آج آپ اسپیشلی ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے سر، آپ کی تشریف آوری کو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی۔